رونق اسٹیج، علماء کرام، سادات ذویل احترام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا کما آمن الناس، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر پورا مجمع درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن میں اس امتی کے ساتھ مصافحہ کروں گا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہوگا۔ اللہ سبحان جی اللہ۔ لگا کر پورا مجمع ایک بار اور ورد کرے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائما ابدا ابدا۔ سبحان اللہ۔ پیر نصیر کے کلام سے اپنی بات کی شروعات کروں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، میں ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ بے شک بے شک۔ میں بے کس ہوں، تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں بیمار ہوں، تیرا کام ہے اچھا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ بے شک۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا۔ یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ بے شک، حق ہے حق ہے۔ سبحان اللہ یہ سبحان۔ تیرا ہی کام ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور دشمن آ جائے تو وہ اٹھ کے بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو وہ اٹھ کے بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ بے شک بے شک۔ ان اصحاب کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان اصحاب کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اصحاب کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرہ کو بھی دریا کرنا۔ ایک فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، صدیق عکس حسن جمال محمد است،
اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چاہیے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب محمد سیدنا نبینا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ برسوں سے آپ کی اور ہماری حاضری جشن مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جشن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ یہ تصور لیے بیٹھے کہ آج ہم بیٹھے ہیں عبادت کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر علی کی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جنہیں دیکھنا نصیب تھا ان کے لیے دیکھنا عبادت، اور جنہیں سننا نصیب ہے ان کے لیے سننا عبادت۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک نہیں آ سکے۔ امام جعفر صادق کا قول انہیں سنا دوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ محبت علی بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تو الحمدللہ ہم عبادتی میں ہیں، اور جب تک یہاں کی حاضری ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی انشاءاللہ عبادتی میں رہیں گے کہ ہم وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ نے اس گھرانے کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ میں اپنی بات کی شروعات کروں، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ آج میں آپ کے بیچ میں عظمت صحابہ پر کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے تئیں میں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی پاک کے حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ میری کوشش رہے گی کہ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اور یہ بھی کوشش رہے گی کہ آپ مجھ سے کچھ لے کر جائیں، اور اللہ کرے کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ میری بات سمجھ جائیں۔ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ہو لاؤ جو صحابہ لائے۔ بے شک دنیا کے اتہاس میں یہ وہ جماعت ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دین کی خاطر جنہیں منتخب کیا کہ اس دین کا بیڑے کو وہ اٹھائے، اس جماعت کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اس جماعت میں سے اللہ پاک نے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، چن لیا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں جو کائنات میں فکری لحاظ سے، سوچ کے اعتبار سے، اعلیٰ قسم کی ذات کے اعتبار سے جو سب سے بلند تھے، انہیں رب نے اپنے حبیب کے ساتھی بنانے کے لیے چن لیا، اور انہیں اللہ پاک نے اپنے رسول کا ساتھی بنایا۔ بے شک بے شک، یہ وہ جماعت ہے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے، آج میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، ہمیں جب رشتہ کرنا ہوتا ہے نا اپنی بچی کا، ہم لڑکے کو پوری طرح سے چھان بین کرنے کے بعد اس کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں، بچہ کیسا ہے، کیریکٹر کا کیسا ہے، عادت و اطوار کے اعتبار سے کیسا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میری بچی کسی غیر کے ہتھے چڑھ جائے، کسی کیریکٹر لوز کے ہتھے چڑھ جائے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے۔ رب کب چاہے گا کہ میرے حبیب کی سنگت میں کوئی ایسا کیریکٹر والا آ جائے جس کا کیریکٹر لوز ہو؟ جو چنے ہوئے تھے اللہ پاک نے ان چنے ہوں کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ساتھی بنا دیا۔ بے شک۔ اب وہ کیسے ہوں گے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اللہ پاک ان کے حوالے سے قرآن مجید میں ان کی صفت بیان کرتا ہے والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے حبیب کے ساتھی کون ہے؟ کہا آپس میں بڑے نرم دل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہے قرآن کی بات سنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے نرم دل ہے، اب اگر کوئی اٹھ کے کہے نا کہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا تو آپ کس کی سنو گے؟ قرآن کی سنو گے یا اس کہنے والے کی سنو گے؟ قرآن کی سنیں گے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے نرم دل تھے، ہمیں قرآن کی ماننی ہوگی کہ قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے نرم دل تھے، تو یقیناً وہ آپس میں بڑے نرم دل اور رحم دل تھے۔ اور مکمل تمام صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ کا کلام کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بولنے والے بولتے رہے اللہ فلانے سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اب ان کے بولنے سے کیا ہوگا جب اللہ کا قرآن یہ مہر ثبت کر رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں ان کی باتیں نہ سننا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلانے سے ناراض ہے۔ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر رسول اللہ کی صحبت جنہوں نے حاصل کی ہے اور حضور کا عشق جنہوں نے پایا ہے، اللہ ان سے دنیا میں بھی راضی ہو گیا، اللہ آخرت میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یار حضور غوث پاک کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ کوئی اگر حضور غوث پاک کی مجلس کے قریب سے گزر جاتا تھا اللہ اس پر رحمت کی بارشیں فرماتا تھا، تو جو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں بیٹھا کرتا ہوگا اس کی عظمتوں کا پھر کیا پوچھنا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اگر یہ کہوں تو آج الحمدللہ ہم انہی کی عقیدت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں زبان خاموش کرنا۔ بے شک یہ میں نے مضمون اس لیے اٹھایا ہے کہ آج وقت کی اہم ضرورت ہے، شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، چونکہ اب مارکیٹ میں آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اب لوگ مسجد میں کم جاتے ہیں، گھر پر بیٹھ کے زیادہ سنتے ہیں، وہ سنانے والے کو نہیں دیکھتے کہ سامنے سنانے والا کون ہے۔ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اب دین کی چھبی بگاڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ میں اپنی نفسیاتی پر اتر کر میں آپ لوگوں کے سامنے وہی چیز پروف کروں گا جو میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ مجھے داڑھی نہیں رکھنی تو میں پروف کروں گا کہ داڑھی کہاں اسلام میں۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے، معاذ اللہ ایک کلپ میں نے سنی مولا علی کے حوالے سے، وہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ علامہ مالکی کو میں نے پڑھا جب حضور مولا کائنات کا وہ حلیہ بیان کر رہے تھے علامہ مالکی، تو لکھتے ہیں مولا علی کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی اور لمبی داڑھی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چھبی بگاڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور آپ ہے کہ موبائل کی دنیا میں اتنے مگن ہے کہ آپ کو اپنے امام کو سننا ہی نہیں، آپ کو کسی مولانا کو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دین پورا یہی ہے۔ اب جب موبائل سے آپ دین سیکھیں گے تو پھر آپ کے دین کا کیا پوچھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات میں آج وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کون تھے، یہ کون تھے۔ آج اگر ہم ان کی محبت میں، میرے آقا فرماتے خبردار زبان خاموش رکھا ان کے حوالے سے، اگر تم ان سے محبت کرتے ہو ان کی وجہ سے نہیں میری وجہ سے کرتے ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر میرے کسی صحابی سے تمہیں محبت ہے تو میری وجہ سے محبت ہے، ورنہ کس کی رشتہ داری بلال حبشی سے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون صہیب رومی کا پڑوسی ہے؟ حق ہے۔ کس کا خاندان حضرت سلمان فارسی کے خاندان سے ملتا جلتا ہے؟ ساری محبتیں جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس یہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہے، یارو اگر آج فقیر بھی ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آتا ہے نا تو جانتے دعا کیا دیتا ہے؟ اللہ تیرے بیٹوں کا بھلا کرے۔ آمین۔ بھیک باپ دیتا ہے، دعا بیٹوں کو مل رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باپ کو اگر راضی کرنا ہے تو بیٹوں کو دعا دو۔ میرے بھائیوں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو غلاموں کے ساتھ محبت کرو، میرے مصطفیٰ خود راضی ہو جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ سے محبت۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت انس فرماتے ہیں
کہ جب حضور کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا نا تو حضور صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. کبھی حضرت مقداد لے کر جاتے تھے, کبھی حضرت طلحہ لے کر جاتے تھے. ایک دن مہمان آئے کہاں سے؟ ملک حبشہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں سونپا, ان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ترکی خیمہ جس کو کہتے ہیں ترکی خیمہ, جو اس ٹائم میں سب سے مہنگا خیمہ شمار ہوتا تھا, حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کو لگوایا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کسی کے گھر سے کھانا نہیں آئے گا, آج اگر آئے گا تو یا تو عائشہ صدیقہ کے گھر سے آئے گا یا بی بی فاطمہ کے گھر سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انس عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مہمان آئے, ہم نے دیکھے آپ کبھی کسی صحابی کو سونپتے, کبھی کسی صحابی کو سونپتے. اب آج عجیب منظر ہے کہ آج خود آپ اپنے خیمے کو اپنے ہاتھوں سے لگواتے ہیں, کھانا آپ کے گھر سے آتا ہے. جب کھانا بن کے آیا, پہلے بھی غلام رہتے تھے, کبھی حضرت انس رہتے تھے, کبھی حضرت بلال رہتے تھے, جو کھانا لے کر غلاموں کو, خادموں کو اور مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. آج عجیب منظر ہے, نہ حضور حضرت انس کو کھانا دے رہے ہیں, نہ بلال کو دے رہے ہیں, بذات نفس نفیس میرے آقا خود خیموں میں گئے اور مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. حضرت انس سے رہا نہیں گیا, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے, آج آپ خود چل کے کھانا کھلا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرے صحابہ ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے تھے تو انہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تھی, جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میں محمد اس کے ساتھ محبت رکھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق جاریہ. جو میرے صحابہ سے محبت میں اس سے محبت رکھوں گا. اب سکے کا دوسرا رخ بھی سن لے, جہاں نفرتوں کی بات ہوگی وہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں ایک جنازہ آیا, یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے مردے کے چہرے سے کفن اٹھا کر دیکھا, آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا تھا, تم لوگ پڑھ لو. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا چھوڑنے والا تھا, زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا, یا حج زندگی میں فرض تھا نہیں کیا, آخر وجہ کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے عثمان کی دشمنی اور بغض تھا, ایسے بندے کا میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا جو میرے کسی صحابی سے دشمنی رکھتا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آئیڈیل ہے. اللہ پاک نے ہمیں آئیڈیل بنایا ان کی زندگی کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ سورہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, منافقوں سے جب کہا گیا ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے, تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم ایسا ایمان لائے, وہ تو نبی کا تھوک بھی چاٹ جاتے ہیں, ہم ایسے پاگل نہیں ہیں, ہم ایسے دیوانے نہیں ہیں, وہ تو اپنی جان تک قربان کر دیتے, وہ تو پورا گھر کا گھر اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں. ایسا ایمان ہم نہیں لا سکتے, یہ تو بیوقوف ہے. جب صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر منافقوں نے بیوقوف کہا تو اللہ کا کلام پکار اٹھا, الا انہم ہم السفہاء, اے میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں, بیوقوف وہ نہیں ہے, حقیقت میں بیوقوف تم ہو جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہو. قرآن یہ ہمیں میسج دے رہا ہے, ان کے جیسا ایمان ہے. اب کیسا ایمان تھا جانتے ہو آپ؟ ایک دو جھلک آپ کے سامنے رکھوں, کاش کہ وہ ایمان کی جھلک یا وہ ایمان کا ایک چھینٹا ہمیں نصیب ہو جائے. جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, خواہشات کے اعتبار سے, یعنی کس اعتبار سے آپ صحابہ کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب تن من سب فاری کر دیا. خواہشات انسان کی جو ہوتی ہے نا, انسان کبھی اس کو مارنے نہیں دیتا ہے. صحابہ نے وہ بھی پروف کر کے دکھایا. ایک بزرگ ہے حضرت سعد, شادی نہیں ہوتی تھی, حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتے تھے حضور ایک ہی سوال کرتے تھے, سعد شادی ہو گئی؟ یا رسول اللہ نہیں. کر لو نا. حضور مجھے کون دے گا؟ بار بار یہی سوال. ایک دن آئے, یا رسول اللہ, حضور نے پوچھا شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا کر لو. کہا حضور مجھے کون دے گا؟ تو کہا کر لو نا. کہا حضور آپ ہی کروا دو نا. تو کہا فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ آپ کی بیٹی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا نکاح کر دو.
گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کس لیے آیا؟ کہ آپ کی بیٹی کے سے وہ پیغام ڈالنے کے لیے آیا ہوں, حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. کہا تم نے اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ تمہارے پاس گھر ہے رہنے کے لیے, تمہارے پاس ہے, تم اپنا گزارا نہیں کر سکتے, میری بیٹی کا کہاں سے کرو گے؟ جاؤ, یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. پردے کی آڑ سے وہ بیٹی سن رہی تھی کہ حضور کا بھیجا ہوا آیا اور میرے باپ نے اس کو دھتکار کر منع کر دیا. ابھی یہ باہر نکلے, بیٹی نے اندر سے آواز دی, ابا جان کیا کر رہے ہو؟ خبردار روکو, اس سے پہلے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں پہنچ جائے اور آپ کا انکار سنا دے, اسے روکیے. کہا بیٹی کیوں؟ تو جانتی وہ کیسا, اس کے پاس گھر نہیں ہے, رہنے کے لیے کچھ ہے نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اپنا نہیں کر سکتا, تیرا کہاں سے کرے گا؟ جانتے ہو بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی کہتی ابا آپ آنے والے کو دیکھ رہے تھے, میں بھیجنے والے رسول اللہ کو دیکھ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیجا کس کا؟ گئے دوڑتے ہوئے, جب تک حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچ چکے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار سنا دیا. حضور ناراض ہوئے, کہا یہ کیا کیا تم نے؟ میرے بھیجے ہوئے کو تم نے انکار کر دیا. یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی اور میں شادی کے لیے تیار ہوں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے. شادی ہو گئی, ابھی پہلی رات ہوئی تھی, وداعی ہوئی نہیں تھی کہ ادھر وہ سامان خرید رہے تھے اپنے گھر کے لیے. آواز آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے میدان جنگ کے لیے نکل پڑو. وہ حضرت سعد بھی میدان جنگ کے لیے نکل پڑے اور اسی جنگ میں آپ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی لاش مبارک لائی گئی, حضور دیکھ کر مسکرانے لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا مشکل ہوتا ہے خواہشات کو مارنا. صحابہ نے حضور کی خاطر, حضور کی محبت کی خاطر اپنی خواہشوں کو مارا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, ماں ناراض ہو گئی, بھوک ہڑتال پر اتر گئی. بیٹا جب تک ایمان نہیں چھوڑے گا کھانا نہیں کھاؤں گی. اور زمانہ جانتا تھا کہ حضرت سعد اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, بھائی گئے, بہنیں گئی, کہا ماں کو مار ڈالے گا, چلا کر ماں کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور ایمان چھوڑ دے. آئے گھر پر, ماں کے سامنے بیٹھے, ماں تو کیا کہتی ہے؟ چھوڑ دوں مذہب, اسلام چھوڑ دوں؟ بھائیوں نے سمجھایا, بہنوں نے سمجھایا, تیرے سامنے آیا ہوں, اب میرا آخری فیصلہ, میرا آخری ججمنٹ تو سن لے. کہا کیا؟ کہا ماں تیرے اندر جو قالب ہے اس میں ایک ہی جان ہے, اگر اللہ نے 1000 جان رکھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے سب کو مرنے دیتا, لیکن مصطفیٰ کا دین نہ چھوڑتا. واہ واہ سبحان اللہ. مر جائے گی, یہ ان کی قربانیاں ہیں, یہ ان کا ایمان ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ایمان رکھنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان رکھو. آج ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں؟ ہمارا ایمان, میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, ہمارا ایمان آج ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے. ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح. مولا علی کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں. یقیناً آپ کی اور ہماری محبت ہے, اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. لیکن میں کہوں گا صرف نام بھر ہی محبت رکھنی ہے. ان کا ایمان کیا تھا, ان کے نظریات کیا تھے, ان کے تفکرات کیا تھے, ان کے اعتقادات کیا تھے, اس میں آپ جائیں گے. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ. آج تو یار حیرت ہوتی ہے کہ لوگ آج سوچ ایسی دے رہے ہیں نا مولا علی کی محبت کے حوالے سے. بڑے بڑے کنٹھے پہن لے تو سمجھے سب سے بڑا مولا علی کا چاہنے والا, بلے لگا لے, بڑے بڑے وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتا ہے, مولا علی کے نام کے جو وہ لگا لے, اس کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا وہ. شاید میں کہوں گا ہو سکتا ہے یہ مولا علی سے محبت کی کسوٹی آپ کے نزدیک ہو, لیکن ایک کسوٹی میں بھی بتاتا ہوں مولا علی سے محبت کی. یارو جب ہمارے اور تمہارے گھر پر کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کی پسند کا کھانا بناتے ہیں. مٹن نہیں کھاتا تو ہم مچھی ڈھونڈ کے لائیں گے کہ یہ مٹن نہیں کھاتا ہے. سبزی نہیں کھاتا تو ہم مٹن کا انتظام کریں گے کہ سبزی نہیں کھاتا ہے. شوگر ہے تو پھر ہم شوگر فری مٹھائی تلاش کریں گے کہ یہ, یعنی آنے والے سے محبت ہے تو اس کی پسند کا بھی خیال ہے نا. مولا علی سے کتنی محبت آپ کو ہے, اور اگر ہے تو ان کی پسند کا کتنا خیال ہے آپ کو, کتنا خیال ہے. بس تھوڑا سا آپ کے میں ضمیر کو جھنجھوڑوں گا, اگر محبت ہے تو کتنا خیال ہے. میری بات آخری بات ہے,
کتنا خیال ہے آپ کو؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ مولا علی فرماتے 3. سب سے پہلی تو یہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں. دوسری کہا مہمان نوازی. ایک دن دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ نکلے, مولا علی رو رہے تھے. کہا حضور کیا ہوا, کیا سبب, رو کیوں رہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں 6 دن ہو گئے کوئی گھر میں مہمان نہیں آیا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, کچھ روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. اور تیسری سب سے بڑی چاہت یہ ہے, کسی نے پوچھا حضور آپ کے دل کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے دل کی پسندیدہ چیز یہ ہے, سخت گرمی کا زمانہ ہو, لمبے لمبے دن ہو, کڑاکے کی دھوپ ہو, اور شدت کی بھوک ہو, اور غضب کی پیاس ہو, اس میں میرا دل کرتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. کتنے چاہنے والے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کتنے چاہنے والے ہیں جو مولا علی کی پسندیدہ اس روزے کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر مولا علی کی پسند کو پسند کرتے ہیں اور ان کی روح کو راضی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ آج تو مذاق بنا لیا ہے. اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, مسلمان جتنے شاید رمضان کے مبارک مہینے میں کھیلتے ہیں اتنا شاید 11 مہینے میں کبھی کھیلتے ہوں. اور ہماری قوم کی سمجھ کی اور جو سوچنے کا جو لیول ہے وہ آپ دیکھیے اتنا گر چکا ہے, اتنا گر چکا ہے. میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا, شاید یہ ہمارے لیے رونے کی بات ہے. وہ اسٹیٹس کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ اوپر لکھا تھا رمضان آفر, اور نیچے بیڈمنٹن کی تصویر تھی, بیڈمنٹن کی, اور اس میں لکھا تھا 2 پھول فری, رمضان آفر. آپ سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی قوم کو یہ مزاج دیا جا رہا ہے رمضان آ رہا ہے کھیل کود کے لیے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اگر ان کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ کوئی آرزو ہے, خدا کی قسم اٹھ کر یہی کہیں گے اللہ ایک دن رمضان کا عطا فرما دے. ایک دن, 20 دن تیرے ہاتھ سے نکل گئے, 10 اور دن انشاءاللہ آئیں گے. کتنے رمضان تیری زندگی کے چلے گئے, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کتنے رمضان تیری زندگی میں آئیں گے. یارو آئیں گے یہ تو ہے, آئیں گے یہ تو ہے, لیکن کون سا رمضان تیری زندگی کا آخری ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. کیسی محبت ہے, کون سا ایمان آپ جی رہے ہیں؟ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ میں آج ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے یارو. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, آج مسلمان کی سوچ اتنی گر چکی ہے کہ کہیں وہ اگر ذلیل ہوتا ہے, کہیں نوکری نہیں مل پاتا نا, تو شاید وہ یہ بھاشا بولتا ہے, شاید وہ یہ بھاشا بولتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا اس لیے نوکری نہیں مل رہی, ہم مسلمان ہیں نا اس لیے ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو کیا سوچ رہا ہے, تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو مسلمان ہے اس لیے. ہماری سوچ کیا ہے؟ آج اگر ہم راستے سے چلے آ رہے ہوں, کوئی پھٹے پرانا کپڑے والا ملے, آپ سلام کرو گے؟ نہیں. اگر وہ سلام کر کے قریب آئے نا تو ہم سائیڈ ہو جائیں گے, اور سلام بھی کر جواب بھی دیں گے تو ٹیڑھا منہ کر کے جواب دے کر چلے جائیں گے. یعنی پھٹے پرانے کپڑے والوں کو ہم سلام نہیں کرتے. لیکن اتہاس پڑھو نا اسلام کا. میرے غریب نواز جب ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے نا, جو جبہ پہنا ہوا تھا نا, جو جبہ پہنا ہوا تھا, وہ جبہ آپ نے جب وصال آپ کا ہوا نا, آپ کو جب غسل کے لیے, آخری غسل کے لیے لٹایا گیا نا, تو وہی جبہ آپ کے بدن پر تھا. جب وہ پھٹتا تھا نا تو آپ پیون لگاتے تھے, کبھی کپڑے کا پیون, کبھی چمڑے کا پیون, آپ پیون لگاتے تھے. جب پھٹتا تھا آپ پیون لگاتے تھے. یارو جب وہ جبہ آپ کے وصال پر کاٹا گیا اور جب اس کو تولا گیا تو جانتے وزن کتنا تھا؟ ہندوستان آئے, وہ جبہ پہن کر آئے تھے, اسی جبے میں رہے. جب غسل آخری دیا گیا, جبہ کاٹ کے جب وزن کیا گیا, 14 کلو اس جبے کا وزن تھا. اللہ اللہ. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پھٹے پرانے کپڑے والوں کو سلام نہیں کرتے, یہ ہماری مینٹالٹی ہے. لیکن جب حضور غریب نواز کا اتہاس پڑھتے ہیں تو حیرت میں ہم ڈوب جاتے ہیں
جگہ ہمارا حال تو یہ ہے، پھٹے پرانے والے کپڑوں کو سلام تک نہیں کرتے ہیں، اور ہم تمہاری زندگی کو دیکھتے ہیں، حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ وقت کا شہنشاہ بھی تمہارے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہے۔ یہ یارو ہماری سوچ ہے کہ مسلمان اس لیے ذلیل اور رسوا ہے۔ یارو اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حج سے یا عمرہ سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا کسی اور وجہ سے نہیں، ایک وقت وہ تھا جب اسلام کے دامن میں نہیں تھا، مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں نہیں تھا، اپنے باپ کے 4 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، اور آج رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ آج اللہ پاک نے پوری دنیا پر عمر کو حکومت عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کوشش کیجئے آپ ہر کسی سے محبت کیجئے۔ یارو ہمارے سامنے اگر صحابہ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہوئی تو اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہو۔ حضور کی آل اولاد کی اگر ہمارے سامنے شان بیان کی جاتی ہے تو اس لیے کہ ان کی جو شان ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو عزت ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو، اسی لیے بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام نے غیبت کی اتنی برائی کیوں کی؟ کیونکہ غیبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوگ شان بیان کرتے ہیں، عظمت پیدا ہو۔ آپ ضرور محبت کریں، لیکن یارو سچی محبت کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کے طریقے کو آزمائیں۔ بے شک بے شک۔ رمضان کا مہینہ ہے، شروع رمضان ہوتا ہے تو مسجد پھول ہوتی ہے، دھیرے دھیرے جیسے دن گئے صفیں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ مولا علی تو فرماتے مولا مجھے جنت بھی وہ دینا جس جنت میں نماز ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محبت یہی سچی ہے، ہاں، کہ آپ ان کے طریقوں کو آزمائیں، آپ ان کے طریقوں کے پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی رہے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت رضوان اور شہیدوں کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ بیان کیا اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ میں بھی کر دوں کہ الحمدللہ آج یہ برسوں سے، جیسا کہ ناظم صاحب نے بتایا آپ کو، کہ سید فاروق باپو روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ بنیاد ڈالا ہوا یہ پروگرام ہے۔ آپ بانی مبانی تھے، برسوں سے آپ اس روش پر چلتے رہے اور الحمدللہ اس پروگرام کو سجاتے رہے۔ آج ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اس پروگرام کو سجا رہی ہے۔ اللہ کرے اللہ ان کے اس روش کو اور کاوش کو ہمیشہ ایسے ہی جاری اور ساری رکھے۔ آمین آمین۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ سید فاروق باپو قبلہ شہید جس ادارے میں تعلیم حاصل کر کے آپ کے بیچ آئے تھے، اس ادارے کا نام ہے دارالعلوم مسکینیہ دھوراجی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ 1921 میں اس کی بنیاد پڑی تھی، آج 2021 میں 100 سال کمپلیٹ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ گجرات کا سب سے پرانا یہ مدرسہ ہے جو دھوراجی کی سرزمین پر ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں جنہوں نے جس مدرسے نے علماء کرام آپ کے بیچ میں لا کے رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات خوشی کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ سادات کرام جو گجرات لیول پر ہے، سوراشٹر لیول پر، وہ سب سے زیادہ فارغ اگر آپ کو کسی مدرسے کے نظر آئیں گے تو دارالعلوم مسکینیہ کے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ 2 تاریخ یاد رکھیں، 27 اور 28 مئی، 5ویں مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو بڑا عظیم جلسہ ہے، 2 دن کا یہ پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ ہندوستان کی ٹاپ لیول کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کے صاحبزادگان انشاءاللہ اس میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کو خصوصی دعوت ہے، آپ ضرور اس میں آئیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جہاں سے فاروق بابو پڑھ کر آئے تھے اور ان کی جو رمق اور دھمک ہمارے بیچ تھی، آج الحمدللہ ان کے دونوں صاحبزادے سید شاکر باپو نے بھی وہاں سے سند حاصل کی ہے، اور اس سال انشاءاللہ ان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا سید رئیس باپو وہ فضیلت کی سند حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو خصوصی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں اور آپ دیکھیں یہ برسوں سے چل رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس
ادارے کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ محنت اور کاوش ہے، جس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہو، وہ ذات گرامی ہے۔ اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ وہ ذات مبارکہ ہے جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہے، لیکن وہ بیماری کے تحت ہمارے بیچ نہیں آ سکے۔ حضور استاذ العلماء علامہ غلام غوث علوی صاحب قبلہ، اللہ پاک انہیں تا دم دیر تک ان کی زندگی کو ہمارے بیچ رکھے، اور ان کے سائے عاطفت سے ہمیں اللہ پاک ان کا سائے عاطفت ہم پر تعدید قائم و دائم رکھے۔ بس یہی کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کیوں ہے اپنی بربادی کو نزدیک بلاتا کیوں ہے؟ نور والے تھے جو ظلمت کو مٹا دیتے تھے، سر مغرور کو پل پل میں جھکا دیتے تھے، کشتیاں اپنی جو ساحل پہ چلا دیتے تھے، راستے خود انہیں منزل کا پتا دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ تھا بہت، ان کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت۔ قافلہ صاحب ایمان کا جدھر سے گزرتا تھا، ان سے طوفان بھی ٹکرانے سے ڈرتا تھا، تھان لیتا تھا مسلمان وہ کر جاتا تھا، دین حق کے خاطر جہاں سے بھی گزرتا تھا۔ ارے ظلم کو دین کے قدموں پہ جھکایا تو نے، کتنے نمرود کتنے فرعون کو جھکایا تو نے، باندھ کے سر پہ کفن جب تو نکل جاتا تھا، جو بھی تیرے سامنے آتا تھا وہ مٹ جاتا تھا۔ ارے کفر بھی راہ عظمت دیکھ کے گھبراتا تھا، ارے کیونکہ تو گھوڑوں کو دریاؤں پہ دوڑاتا تھا۔ تبھی علامہ اقبال نے قلندر نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم اہل سنت ہے، ہم سنی ہیں، ہمارے اگر ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں نا تو ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ذکر علی کرتے ہیں، ہماری عقیدت ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا آپ کو عقیدہ سناتا چلوں کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کتاروں سے پیار کرتے ہیں، جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کتاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق محمد ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، اور شرک کرتے نہیں۔ ہم جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں، اور کون کہتا ہے ہم ایک سے کرتے ہیں، ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم ایک سے کرتے ہیں؟ یہ ہماری عقیدت ہے، اور عقیدت بھی ہمیں امام سے سیکھی۔ جب امام نے لکھا نا مصطفیٰ دن رحمت پہ لاکھوں سلام، تو رسول پاک کی زلف کی بات کر لی، لبوں کی بات کر لی۔ جب صحابہ کرام کی بات کی تو 4 شعر لکھے سیدنا ابوبکر صدیق پہ، 4 عمر فاروق اعظم پہ، 2 عثمان ذو النورین پہ، لیکن مولا علی کی بات لکھی نا تو 16 اشعار لکھے۔ آپ دیکھیں ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کی، تاج سر بنتے سیاروں کی، فرقہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں۔ چاروں صحابہ کے ذکر ہو گیا، صدق و عدل و کرم و ہمت میں۔ 400 شعرے ہیں ان چاروں کے، سب کا ذکر ہو گیا۔ پھر اسپیشل کہا بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ارے ظلم کو اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہوں، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہوں۔ ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہے، باد بغداد ہمیں لوگ نشانے پر ہے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اپنی گزری ہوئی تاریخ پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا کل الٹ کر دیکھو۔ ہم پہاڑوں کا سینہ چاک کیا کرتے تھے، ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ ہم نے مرحب کو بچاڑا ہمیں یاد نہیں، ہم نے خیبر کو اکھاڑا ہمیں یاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رہ کے محلوں میں پیغام حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ امن و عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی ہے، خواب سے جاگو فلسطین سے صدائی ہے۔ کون سا رمضان ہے؟ میں 5 سال سے دیکھتا ہوں، 5 سال سے ہر سال رمضان کے اندر مسجد اقصی پہ حملہ ہوتا ہے۔ ہم کب اپنی آنکھوں کو کھولیں گے؟ ارے کفر بھی، کسی نے کیا خوب بات کی، تم پریشان ہو، کسی نے کیا خوب بات کی، کسی نے کیا خوب بات کی۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و صحابہ
बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो किसी ने क्या खूब बात कही कि वो किसी ने क्या खूब बात कही थी कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, एले ईमान हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर है, बाद बगदाद हम ही लोग निशाने पर है। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपनी गुजरी हुई तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ कल उलट कर देखो। हम पहाड़ों का सीना चाक किया करते थे, हम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। हमने मरहब को पछाड़ा हमें याद नहीं, हमने खैबर को उखाड़ा हमें याद नहीं, क्योंकि रह के मेलों में पैगाम में हक भूल गए, ऐश व इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमन आलम की अमी जुल्म की बदली छाई है, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से सदाई है। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, आज भी तुम अगर निकल आओ नारे तकबीर के साथ। अरे अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत न पाए ऐसी तू बाजी बन जा। अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत न पाए ऐसी तू बाजी बन जा। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। मैं बिला अदब निदा ऐलान करता चलूँ कि जितने भी सादात इकराम आज की इस महफिल में आए, शाकिर बाबू की जानिब से और अहले इंतज़ाम की जानिब से मैं खूब शुक्रगुजार हूँ। ख़ास कर अजमेर की सरजमीन से मुसफ़िर बापू साहब तशरीफ़ लाए, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते। जितने भी सादात इकराम उलमा इकराम आए, उन तमाम हज़रात का दिल की गहराई और ताक़ुब के साथ हम इस्तकबाल करते। अल्लाह पाक आपको बेहतर से बेहतर सिलात अता फरमाए, मौलाए कायनात का सदका अता फरमाइए। ये बिला ताक़ीर अब आपकी समातों के हवाले शहज़ादा फारूक बापू मेरी मुराद जनाब मुबश्शिर हुसैन बापू से गुजारिश करूँगा वो आए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं दावत दूँगा कि गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हम फ़कीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। कि गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हम फ़कीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। ज़िंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है।